السلام علیکم میرے دوستو، امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں کہ حضرت شاہ شجاع کرمانی آپ بڑے پرہیزگار انسان تھے، ولی اللہ تھے وقت کے۔ آپ کی ایک صاحبزادی تھی، بڑے بڑے خاندان سے آپ کی صاحبزادی کے رشتے آتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے کچھ دن کی مہلت چاہیے، میں آپ کو جواب دوں گا۔ بڑے پرہیزگار اور نیک انسان، ایک علمی خزانہ، ایک علمی خاندان تھا، پڑھا لکھا خاندان تھا۔ آپ ایک مسجد میں گئے، وہاں ایک نوجوان کو دیکھا جو بڑے ہی ادب سے نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے اس سے کہا بیٹا تمہارا نکاح ہو چکا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا اس نے کہا بھی میں غریب انسان ہوں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی صاحبزادی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا میرے پاس 3 درہم ہے۔ آپ نے کہا تم انتظام کرو، بس میں اپنی صاحبزادی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، تم مجھے نیک انسان پرہیزگار لگتے ہو۔ تیاری شروع ہو گئی اور آپ کی جو صاحبزادی تھی، آپ نے ان سے بتایا کہ جن سے میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں وہ بڑا ہی پرہیزگار نوجوان ہے، نیک انسان ہے۔ صاحبزادی مان گئی اور آپ ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ اور جب رخصتی ہوئی تو وہ دلہا اپنی دلہن کو لے کر جب ایک جھوپڑی میں پہنچا تو حضرت شاہ شجاع کرمانی کی صاحبزادی جب اس جھوپڑی میں گئی تو آپ نے ایک چٹائی کو دیکھا، ایک مٹی کے برتن کو دیکھا اور ایک سوکھی روٹی کو دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا نوجوان سے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ چٹائی سونے کے لیے ہے، یہ جو مٹی کا پیالہ میں اس میں پانی پیتا ہوں، اور جو روٹی ہے یہ میں نے کل کے رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ کی صاحبزادی یہ بات سن کر اٹھ کر واپس جانے لگی۔ تو اس نوجوان نے ہنس کر کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھ غریب سے کون شادی کرے گا اور کون میرے ساتھ زندگی بسر کرے گا۔ تو آپ کی صاحبزادی نے کہا کہ میں اس لیے نہیں جا رہی کہ تم غریب ہو، بلکہ میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ جو تمہارا شوہر ہوگا وہ بڑا پرہیزگار ہوگا، اور جس کے گھر آج کی روٹی کل کے لیے رکھی ہو، جس کو اتنا بھروسہ نہیں کہ جو خدا مجھے آج کی روٹی دے سکتا ہے وہ مجھے کل کی نہیں دے سکتا، اسے اپنے پروردگار پر، اپنے خدا پر اتنا بھروسہ بھی نہیں کہ وہ مجھے کل کا کھانا بھی دے گا، تو ایسا شخص کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ تم کہاں کے پرہیزگار ہو؟ ان کی چیخ نکلی، اس نے کہا اللہ اکبر، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے اپنے خدا پر یقین رکھنا چاہیے تھا۔ آپ نے کہا اس روٹی کو اٹھاؤ، کسی جانور کو پھینک دو۔ اس نے روٹی اٹھائی اور پرندوں کو پھینک دی۔ تو میرے دوستو، بھروسہ خدا پر ہونا لازم ہے، کیونکہ خدا کا اپنا فیصلہ ہے۔ ابو ہریرہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح بندہ میرا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہو جاتا ہوں، اگر وہ میری رحمت سے مایوس ہوگا تو مایوس ہی رہے گا۔ خدا پر بھروسہ ہونا لازم ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی کی غیبت کر کے اس کی جو عزت کو خراب کر دیں گے، اس کا اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت رب کے ہاتھ میں۔ کوئی انسان کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، رب کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح شیخ سعدی کا واقعہ کہ فرماتے ہیں میں کشتی میں بیٹھا کہ کشتی کا مالک ہر انسان سے پیسے لیتا تھا۔ ایک درویش ہمارے پاس آیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو کشتی روانہ ہو گئی۔ میں دکھی تھا اس درویش پہ کہ بیچارہ اس کے پاس پیسے نہیں ملا، وہ بھی دریا کو پار کر لیتا۔ فرماتے کہ جب ہم دریا کے پار پہنچے تو ہم سے پہلے وہ درویش کھڑا تھا، تو جو ہی میں نے اسے دیکھا تو میں بیہوش ہو گیا، اس کو دیکھ کر گر پڑا۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے اس درویش کو ڈھونڈا، اور ڈھونڈتے دور سے آواز آئی کہ کسے ڈھونڈتے ہو، کسے ڈھونڈتے ہو؟ میں اس درویش کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا کہ وہ آپ ہی تھے نا دریا والے؟ اس نے کہا میں ہی تھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا راز ہے، اب دریا کے پار کیسے پہنچے؟ تو درویش نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، تمہیں کشتی پر بھروسہ تھا تو کشتی نے تمہیں پار پہنچا دیا، مجھے خدا پر بھروسہ تھا، خدا نے مجھے دریا کے پار پہنچا دیا۔ تو میرے دوستو، جتنا یقین پختہ ہو جائے گا اتنی ہی تمہاری زندگی بدل جائے گی۔
مشکل وقت آتا ہے اسے برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن کبھی پروردگار پر بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اٹل بھروسہ، ایک جسے کہتے ہیں نا اندھا یقین، وہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہو جائے گا وہ ہے جو راستہ بنائے گا۔ ہاں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بڑی ہی وہ برکت وہ ذات ہے جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے، وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، پوری طرح ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے، وہ پوری طرح ایک ایک چیز پر قادر ہے، ایک ایک چیز پر وہ قادر ہے۔ تو ہمیشہ بھروسہ خدا کی ذات پہ رہنا چاہیے، وہ تو آج بھی دینے کو تیار ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ارے ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ کوئی آئے تو صحیح ہماری دہلیز پر، کوئی ہم سے کچھ مانگے تو صحیح، ہم پہ کوئی بھروسہ کرے تو صحیح، دیکھو ہم اسے کیا دیتے ہیں اور کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ یہ ولی اللہ، یہ داتا صاحب، یہ بابا فرید صاحب یقین تو تھے، جنہیں اللہ کو اتنے بڑے، اللہ نے ان کو بڑے بڑے مقام دی۔ یہ صاحب یقین لوگ تھے، ان کو کبھی دنیا پر بھروسہ نہیں رہا، ان کو ہمیشہ خدا کی ذات پر بھروسہ رہا، اور یہ ہمیشہ ان کے رتبے بلند ہوتے رہے۔ بادشاہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے، دنیا ان کے پیچھے بھاگتی تھی، بادشاہ ان کو ملنے کو ترستے تھے، کیونکہ یہ صاحب یقین خدا پہ بھروسہ کرنے والے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خدا پر بھروسہ اور کامل یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔